الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب سر تکریم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، 17 لاکھ اور مضافات کی چکوک آبادی سے اکٹھے ہونے والے پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے غیور، جرأت مند، محب وطن دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ حضرات اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت دفاع پاکستان و کشمیر کانفرنس کے اندر موجود ہیں۔ جتنے احباب اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں اور جتنے احباب میرے آمنے سامنے موجود ہیں، آپ تمام حضرات کو اللہ رب العزت دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے یونٹ کے تمام احباب جنہوں نے کوشش کی اور اتنا بڑا پروگرام ترتیب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے، اور حب الوطنی ایمان کا جز ہوتا ہے۔ وطن سے محبت، وطن کی حفاظت، وطن کا دفاع، اور خصوصاً وطن بھی اگر اسلامی سلطنت ہو تو اسلامی سلطنت کے پہرے کے لیے، حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے کی جانے والی ہر کوشش عبادت شمار ہے۔ آپ حضرات نے دفاع پاکستان کے عنوان پہ آج اتنا بڑا اکٹھ کیا، کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اتنا بڑا اکٹھ کیا، اور آپ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں، لوگ تقریریں کرتے رہ گئے اور آپ نے ساجد شہید کی صورت میں کشمیریوں کے لیے اپنا خون بھی پیش کیا۔ یقیناً آپ حضرات اور خصوصاً بھائی ساجد شہید رحمت اللہ علیہ کے ورثاء مبارکباد کے مستحق ہیں کہ قول کے ساتھ بھی اور فعل کے ساتھ بھی آپ حضرات کے ایک ثبوت نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا اور کشمیر پہ قربان بھی ہو گیا۔ آج کشمیر کانفرنس کے اندر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی افواج، مسلح افواج کے شانہ بشانہ اس ملک کے دفاع کی کوشش بھی کریں گے اور کشمیر کی آزادی کی کوشش بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت
اب جو موجودہ جنگ ہے یہ میڈیا وار ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ریلیوں سے کیا مقصد ہے آپ کا, جلسوں سے کیا مقصد ہے آپ کا. یا آج کل ISPR کی جانب سے ایک ملی نغمہ ریلیز کیا گیا, جا چھوڑ دے میری وادی, اگرچہ اس میں ساز تھے لیکن اس کا مقصد کیا ہے. سامعین محترم, اب میڈیا کی جنگ ہے. گولی, بندوق, دھماکے, میزائل, ایٹم بم یہ ہر ملک کے پاس موجود ہے. یہ ایک دوسرے کو دکھائیں گے صحیح, چلائیں گے نہیں. چونکہ ہر ملک کو پتہ ہے کہ جب ایٹم چلتا ہے تو نقصان پھر سرحدوں تک نہیں ہوتا, نقصان سرحد کے پار تک ہوا کرتا ہے. ایٹم بم کا استعمال نہیں ہوگا, گولی بندوق کا استعمال اس انداز میں نہیں ہوگا. اب جنگ ہم نے میڈیا وار کے طور پہ لڑنی ہے. وہ ہمارے حوصلے پست کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ریلیوں جلسوں کے ذریعے سے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے تاکہ پاکستان کا دشمن بھارت میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو سکون کی نیند نہ سو سکے. یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے, کہو انشاءاللہ. یہ مختلف جگہوں پہ پروگرام یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اکٹھ کر دیا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. پاکستان اس دنیا میں معرض وجود میں آئے تو نظریات کی بنیاد پہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ پوری دنیا کا کفر آپس میں ہزار ہا اختلافات کے باوجود پاکستان کی دشمنی میں متحد ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ نظریاتی ملک ہے, یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئے. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. آپ حضرات اس میڈیا وار کے دور میں مخالفین اور ملک دشمن لوگوں کے جملے سن کر سوشل میڈیا پہ ملک دشمن عناصر کی باتیں لکھی ہوئی اور ان کے کمنٹس پڑھ کے آپ نے حوصلے اپنے پست نہیں کرنے. آپ جاگتے رہیے. تمہاری آئے روز کی ریلیاں, تمہارے آئے روز کے ہوتے ہوئے جلسے, اور جب تمہارے ہجوم میں سے آواز نکلتی ہے کہ پاک فوج زندہ باد, یقین جانو گولی کے ذریعے پہ اتنے سینے تار تار نہیں ہوتے جتنے تمہارے اس نعرے سے دشمن. نعرہ تکبیر, شہزادہ سے معاویہ, شہزادہ سے معاویہ سیال, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, پاک فوج, پاک فوج, نعرہ تکبیر. سامعین محترم, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اندرونی طور پہ بھی خطرات ہیں, بیرونی طور پہ بھی خطرات ہیں. ایک سوال جو آپ کے ذہن میں اکثر آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے, ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. دنیا کہتی ہے کہ ISI دنیا میں نامور جانی پہچانی ایجنسی ہے اپنے ملک کی محبت میں. اس سارے کے باوجود آخر وجہ کیا ہے کہ چائنا کے چند سپاہی بھارت کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور پاکستان کی فوج صرف بیان دینے تک محدود ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم چائنا سے کمزور ہیں؟ کیا ہمارے اور چینی فوجوں جو فوجی ہیں ان کے درمیان کوئی ایک الگ چیز ہے جو ان کے اندر رکھی گئی اور ہمارے اندر نہیں رکھی گئی؟ یہ سوال آپ کا حق بنتا ہے, آپ کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں, ہماری فوج میں اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے اس انداز میں کشمیر کے حق میں کشمیریوں کے لیے قدم نہیں بڑھایا جس طرح چائنا والوں نے بڑھایا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں نہیں آتا. سامعین محترم, چائنا کے اندر آپ غور کریں, چائنا کے اندر دیوبندی بریلوی لڑائی نہیں ہے, چائنا کے اندر شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے, چائنا کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے, چائنا کے اندر
साजिशें नहीं है। चाइना के अंदर लोग बेशक दीन के एतबार से, दुनिया आखिरत के एतबार से फारिग है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सारे मुत्तहिद है। उनको कोई मुख्तलिफ मजहब मकतब फिक्र की बुनियाद पे लड़ा नहीं सकता। वो पूरी कौम एक पेज पे है। इस वजह से जब उनकी फौज निकलती है तो फौज को पता होता है कि चाइना के अंदर कोई शोरिश बर्पा ना होगी, कोई साजिश बर्पा ना होगी, कोई लड़ाई झगड़ा ना होगा, फिरका वारियत ना होगी, मस्जिदों में बम नहीं फोड़े जाएंगे, मजमे में बम नहीं फोड़े जाएंगे, लाशें नहीं गिराई जाएंगी, लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं होंगे। इसलिए उनकी फौज एक ही सिमत सफर करती है और भारतीयों को भागने पे मजबूर कर देती है, जबकि आपकी फौज एक मसले से दो चार नहीं है, वो सरहदों पे भी पहरा दे रही है, तो कराची की सड़कों पे भी गश्त करके अमन कायम करने की कोशिश कर रही है। मुल्क में बारिश आती है तो गटरों में से पानी तक निकालती तुम्हें फौज नजर आती है। मुल्क के अंदरूनी मसाइल हो तो फौज, मुल्क के बैरूनी मसाइल हो तो फौज, मुल्क के अंदर फिरका वारियत हो तो फौज, मुल्क से बाहर दुश्मन का खतरा हो तो फौज, मुल्क के अंदर लाशें गिर रही हो तो फौज, हर मौके पे जब फौज को मुल्क के अंदर भी ड्यूटी देना पड़ती है और सड़क पर भी ड्यूटी देना पड़ती है, तो फिर पाक फौज को कई महाज पर अपने दुश्मन के मुकाबले का सामना है। हमको एक कौम होना पड़ेगा, एक कौम बन के, पाकिस्तानी कौम बन के, आपस के फरोई मसाइल के इख्तलाफात को एक तरफ रख के एक कौम और बुनियादी मसाइल पे मुत्तफिक होके एक कौम बन के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करना होगा। पाकिस्तान जब हासिल किया गया था तो देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की बुनियाद पे हासिल नहीं किया गया था। उस वक्त देवबंदी थे तो उनकी जुबान पर भी एक ही बात थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बरेलवी थे तो उनकी जुबान पर भी एक ही बात थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अहले हदीस थे तो उनकी जुबान पर भी एक ही बात थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये तमाम मकातिब फिक्र एक नुक्ते पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इनके पास बंदूक नहीं थी, इनके पास मिसाइल नहीं था, इनके पास एटम बम नहीं था, इनके पास फौज सिपाह नहीं थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। एक नारे मस्ताना ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर ये अल्लाह के सिपाही जब निकले तो इंडिया क्या इसी पाकिस्तान के हुसूल के लिए जब निकले तो फिर तारीख ये बात लिखने पे मजबूर हो गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने न ब्रिटिश राज कोई हैसियत रखते, ना गोरा अंग्रेज कोई हैसियत रखते। फिर अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के मांगने वालों ने अंग्रेज को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। आपको मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? जब पाक फौज को हम अपने अंदरूनी मसाइल से फारिग ही नहीं होने देंगे तो वो सरहदों पर जंग कैसे लड़ेगी? जब मुल्क के अंदर मुख्तलिफ दीगर ममालिक के मफाद की जंग लड़ी जा रही हो तो उस वक्त पाक फौज पाकिस्तान के मफाद की जंग कैसे लड़ेगी? हमें इसमें कोई शक नहीं, मक्का और मदीना हमारी आखिरी मंजिल है और सबसे पहली मंजिल है, और हम अपना तन मन धन यहाँ तक के जहाँ रह रहे हैं ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मक्का और मदीना पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, शाह महमूद कुरैशी साहेब, अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो इसको बचाओ भी सही। तुम कौन होते हो डेडलाइन देने वाले? तुम कौन होते हो जो कहना चाहते हो कि सऊदी हुकूमत वाज़े करे कि हमारे साथ है या नहीं है? तुम अपनी खारजा पॉलिसियों को मुरतब करो। तुम खारजा पॉलिसी सही बना नहीं सके। आज जितने अरब मुमालिक हैं इंडिया के साथ हैं, वो इस वजह से नहीं कि उनको इंडिया से मोहब्बत है, नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से
وہ ہماری بجائے ان کو ترجیح دے رہے ہیں. تجارتی معاہدے ان سے کیے جا رہے ہیں. اگر ہم تجارتی معاہدے مخلصانہ طور پہ کرتے، اور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کمیشن کی ڈیل اور ڈیمانڈ نہ ہوتی تو یہ تجارتی معاہدے ہمارے ساتھ بھی ہوتے، پاکستان بھی ترقی کرتا، اور پاکستانی جو ہے وہ عرب ممالک ہو یا دیگر ممالک ہو، وہاں پر ایک باعزت شہری کے طور پر زندگی گزارتے. قصور اپنے اور تم نام دوسروں کا لیتے ہو. خیر، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. ہماری محبتوں کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن جہاں تک ممالک کی بات ہے تو بات صاف ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. ہمارے لیے وہ دھرتی سب سے پہلے ہے جس کے سینے پہ رزق اگتا ہے اور میں اور میرے بچے کھاتے ہیں. ہمارے لیے وہ دھرتی سب سے پہلے ہے اور سب سے بہتر ہے، سب سے پہلے ہے، جس کی سرحدوں پہ محفوظ پیر ہے، اور آپ اور میں یہاں پر سکون کھڑے اور بیٹھے ہیں. ہم باحیثیت پاکستانی اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں اور عبادت کی نیت سے محبت کرتے ہیں. باقی ہماری محبتوں کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ اور مدینہ کے تحفظ کے لیے اگر ہم کشمیر کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں، کل خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی، ہم دفاع حرمین شریفین کے لیے بھی ریلیاں نکالیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاکستان ہمارا ایسا وطن ہے جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور کشمیریوں کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ جد و جہد جاری رکھیں. اگر ملک کے ادارے مسلح افواج کوئی پالیسی مرتب کر دے تو کشمیر کے لیے صف اول کے مجاہد انشاءاللہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے کارکنان پتا تم مانا دے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. ہم کشمیر کی آزادی کی جد و جہد اور کشمیریوں کی حریت کی جد و جہد ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہر کوشش کرنے کا اپنے لیے اپنی طرف سے ارادہ ہم سے پاکستان کا دفاع کریں، اور پاکستان عوامی خدمت پارٹی یار برا بھاگ جا باجی سمی ابھی فورم میں اپنے ملک میں ہے جہاں پاک فوج ہے. ہر انداز سے ہم اپنے ملک کی دفاع کی جنگ لڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 17 اگست کے اس اتنے بڑے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، جہاں پہ پوری جرأت کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، ملک کے باہر کا دشمن ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ملک کے اندر ملک کو گندم چوری کے ذریعے سے، چینی چوری کے ذریعے سے اور دیگر اور ذرائع کے ذریعے سے لوٹ کھانے والے جو ملک کے دشمن ہیں، ہم ملک کے اندرونی دشمنوں کا بھی انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں. نعرہ تکبیر. صاحبزادہ عاصم معاویہ سیال، قید تیری جرت کو، قید تیری جرت کو، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. جرأت کا پتہ تب لگے گا جب انشاءاللہ ہم نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوں. انشاءاللہ پھر نیشنل اسمبلی میں آصف معاویہ نہیں 17 گز کا مزدور بول رہا ہوگا. وہاں پہ شور کوٹ کا مزدور اور کسان بول رہا ہوگا. میں تو ایک نمونہ ہوں. وہاں پہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے پہنچ کے انشاءاللہ آپ بولیں گے، آپ کی آواز بولی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے چوروں کو بھگانا ہے، چاہے وہ گندم چور ہو یا چینی چور ہو، جس سماج کی بھی چوری کریں گے انشاءاللہ العزیز. جس طرح پاکستان کی سرحدوں پہ مسلح افواج کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہم خود انشاءاللہ وردی پہن کے اپنے ملک کی سرحد پر پہرا دینے کو تیار ہیں. ملک کے اندر جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو اداروں سے رشوت لے رہے ہیں، جو ریونیو سے رشوت لے رہے ہیں، جو وابدہ سے رشوت لے رہے ہیں، جو مختلف تھانوں سے ماہانہ وصول کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ سکون سے نہیں رہنے دیں گے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ کرپٹ افیسر معطل ہو گئے، کچھ عن قریب معطل ہونے والے ہیں. جو بھی رشوت لے گا، لوگوں پہ ظلم کرے گا، انشاءاللہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی بھرپور طریقے سے اس کا تعاقب کرے گی.
اب وہ دور چلا گیا، اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بھول جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، اگر ہم اپوزیشن میں ہیں ہم مردوں کی طرح اپوزیشن میں کی لکھ رہے ہیں؟ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، زیادتیاں نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کسی افسر کے ذہن میں کیڑا ہے بیک کر اور وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ یہاں بیٹھ کے ملک کے خاطر ڈیوٹی دینے کی بجائے سیاستدان کی چاپلوسی کرے گا اور اس کے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ یہ کیڑا ذہن سے نکال دے، یا اس کا کیڑا نکال دے گے یا اس کو نکال دے گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، آصف بھائی قدم بڑھاؤ، آصف بھائی قدم بڑھاؤ۔ اور میری اس گفتگو کو محض ایک بڑک نہ سمجھا جا، میں اللہ کے فضل سے میں بات اس وقت کرتا ہوں جب میرے تھوڑی بات آ رہی ہے آخر کوئی تو وجہ ہے نا، ہم ان کے مقابلے میں اپوزیشن بڑے اچھے انداز کی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی سننے دیں۔ کمزور نہیں گزار رہے، جتنا ہمارا حق ہے وہ ہم لے رہے ہیں، اور اگر آپ جیسے بھائی اسی طرح جڑے رہے تو پھر ہم اسمبلی کے اندر رہیں یا باہر انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ مسلسل لڑتے رہیں گے، آپ کو کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کو کھوکھلا کرے ہم اس کا بھی تعاقب کریں گے، پاکستان کے باہر سے کوئی آ کر اس ملک کے اندر سازش کرے، کوئی اور غلط حرکت کر کے ملک کا امن تباہ کرنا چاہے تو پاکستان عوامی خدمت پارٹی صف اول کا ہر اول دستے کا کردار ادا کرے، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں، جڑے رہیں۔ کبھی کبھار کسی ریلی میں اگر آپ کو دعوت دی جائے تو پورے جوش جذبے کے ساتھ آیا کریں، ہم ہر روز نہیں نکالیں گے ریلی، ہم اس وقت ریلی نکالتے ہیں جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے، یہ بات ذہن رکھنا، جب وطن اور دھرتی ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ باہر دشمن یہ کہہ رہے کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج سے متنفر ہو چکی ہے، اس وقت دھرتی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اپنے مسلح افواج کے حق میں گفتگو کرو، تو ہم دھرتی کی ڈیمانڈ پہ دفاع پاکستان کی ریلیاں نکالتے ہیں، یکجہتی کشمیر کی ریلیاں نکالتے ہیں۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہونے والی مبینہ دھاندلی کے خلاف ریلی نکالی تھی شور کوٹ میں، آپ کو یاد ہوگا، جس میں ہم تقریباً 1 گھنٹہ کے قریب بارش میں کھڑے رہے اور مسلسل بارش برستی رہی۔ وہ ریلی لوگ کہہ رہے تھے مولوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں سے مولوی کی کیا مخالفت، یہ مقامی سیاستدانوں کی کرتا، یہ ان کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ لوگ اس وقت باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تعاون سے جو ہم نے 2-3 بڑی بڑی ریلیاں نکالی، اس کا نتیجہ یہ ہوا UBL اومنی سے جو دھاندلی کر رہے تھے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کے HBL کو دے دیا گیا، اور اس کی جو رقم تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا، اور جو لوگ سینکڑوں پہ تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دھاندلی کر کے یتیموں بیواؤں کا حق کھا کے وہ گاڑیاں لے کے نکلے، اور انہوں نے وہاں پہ منسٹروں کی آگے سے پھٹیاں لگوا رکھی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ دھاندلی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور دھاندلی نہیں کرتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یتیموں بیواؤں کو ان کا حق پورا پورا مل رہا ہے۔ یہی حلقہ میں 114 میں ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو منسٹر کا پی اے کہتا تھا، جس نے کہا تھا میں منسٹر کا پی اے ہوں، اپنی گاڑی کے اوپر منسٹر کی سبز پلیٹ لگا کر رکھی ہوئی تھی، اس کا بڑا مان تھا، بیواؤں کا حق کھا رہا تھا، ہم نے ثبوتوں کے ذریعے سے اس کا تعاقب کیا، اور ایک دن پہلے اسے کہا اپنے منسٹر سے کوئی بچا سکتا ہے تو تمہیں بچا لے، ہم تجھ پہ انشاءاللہ FIR درج کروا کے رہیں گے، اور اس پہ FIR درج ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کوئی گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میری تقریر لائیو چل رہی ہے، اپنے بھی سن رہے ہیں پرائے بھی سن رہے ہیں، ہم جتنی ہماری حیثیت اور اوقات ہے ہم اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اللہ نے اگر اس سے زیادہ اوقات دی زیادہ خدمت کریں گے، زیادہ آپ کی خدمت کے لیے پیش ہوں گے۔ آپ کو جاگتے رہنا ہے، آپ کو بیدار رہنا ہے، آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ آگے پیچھے 5 سال گزار دیتے ہیں، 5 سال کے بعد جب
फैसला की बारी आती है तो फिर लोग बिरादरी के नाम पे वोट देने शुरू कर देते हैं, लोग मुख्तलिफ मकतब फिक्र के एतबार से वोट देना शुरू कर देते हैं, लोग तकसीम कर रहे होते हैं कि फलां धड़ा उसके पास है तो मैंने उसके मुखालिफ के पास जाना है। वहां पे मेरिट नहीं देखा जाता, इंसाफ नहीं देखा जाता। उसका नतीजा क्या निकलता है कि नतीजे में नाअहल लोग कौम के ऊपर मुसल्लत हो जाया करते हैं। आपको पाकिस्तान के लिए आइंदा वोट देना है, आपको आइंदा वोट पाकिस्तान की बका के लिए देना है, आपको आइंदा वोट खिदमत के नाम पे देना है, आपको आइंदा वोट इंसाफ के ऊपर देना है, आपको आइंदा वोट पूरी ईमानदारी के साथ देना है। जब तुम मेरिट करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें भी मेरिट मिलता रहेगा। आपने जागते रहना। मैं आपसे वोट नहीं इस वक्त मांग रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि जब फैसले आप करते हैं तो फिर हुक्मरानों को गालियां देने का आपको कोई हक नहीं। उनको हुक्मरान तो आपने बना रखा होता है, उनको इस सीट पे तो आप लोग लेके आते हैं, उनके हाथों में कलमदान तो आप सौंप रहे होते हैं। फिर उनकी मर्जी जो कुछ लिखें, उनकी मर्जी जो कुछ करें, उनकी मर्जी झूठे पर्चे दिलवाएं, उनकी मर्जी पूरे अस्पताल के डॉक्टरों पे कब्जा कर लें। और मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, ये शोरकोट एक लावारिस शहर के तौर पे है कि जो अफसर यहाँ पे आता है वो मर के यहाँ से निकलता है, जिंदगी में उसे वापस जाने का शौक नहीं होता। वो कहता है मैं यहीं रहूं, यहीं से कमाऊं, यहीं पे खाऊं, उसका वापस जाने को दिल नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये लावारिस शहर है, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांदिहाना निकला कर, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता है, जिसका बाजू टूटा हुआ है उसका एमएलसी नहीं बन रहा, जिसको खराश तक नहीं आई वो फलां साहब को 30,000 रुपए देते उसका मेडिकल बन जाता है। ये जुल्म आखिर क्यों हो रहा है? इस जुल्म के आखिर कौन बंद बांधने वाला है? वो आपने बांधना है, वोट की पर्ची से बांधना है। और अगर वोट की पर्ची देने का वक्त नहीं है तो आपसे किसी के साथ ज्यादती होती है, आप हमारे साथ रुजू करें, हम आपके साथ तहसील चौक पे धरना देंगे, हम आपके साथ सीओ हेल्थ के बाहर धरना देंगे, हम आपके साथ सड़कों पे बैठेंगे, एहतजाज करेंगे। धूप होगी तो धूप में बैठेंगे, बारिश होगी तो बारिश में बैठेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हर उस अफसर का गिरबान पकड़ेंगे जो आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती करे। नारे तकबीर, शान रिसालत, साहबजादा से मुआविया सियाल, साहबजादा से मुआविया सियाल। ऐसे भाई कदम बढ़ाओ, ऐसे भाई कदम बढ़ाओ। कह तेरी जुर्रत को, कह तेरी जुर्रत को, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। नारे तकबीर। जिस कलम से वो धांधली करते हैं वो कलम छीन लो। जिस ताकत के भरोसे पे वो तुम्हें आंखें दिखाते हैं वो ताकत इनसे छीन लो। जिस बात के जरिए से तुम्हारे हकूक पे डाका डाला जा रहा है तुम भी वहीं पे हाथ डालो ताकि तुम्हारे हकूक तुम तक पहुंचाए जा सके। मुझे हैरत है, कोई एक इंतकाल भी कंप्यूटर बना कोई पुरसाने हाल नहीं था। 2 बंदे सस्पेंड हुए, बाकी बिल्कुल फिट होके बैठे हैं, बिल्कुल सीधे होके बैठे हैं। इंशाल्लाह जो बकी हैं वो भी जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ना भी गए तो रिश्वत अब उस तरह नहीं लेंगे कि डेली 50,000 फलां साहब के खाते में जमा करवा दो। 15 लाख रुपया फलां साहब के खाते में जमा। क्यों? जो 15 लाख उनकी जेब में जा रहा है तो आपसे 45 लाख लिया जा रहा है, आपसे ही कमा के दिया जा रहा है ना। आप बोलिए, गूंगे ना रहिए, हक के लिए बोलिए, निकलो हक की खातिर। लोग हमें सैयदना इमाम हुसैन की मिसालें देते हैं, हुसैन खामोश नहीं रहे, घर का घर कुर्बान किया है, खामोश नहीं रहे। खामोश रहना ये कमाल नहीं है। खामोश मत रहिए, जुल्म के खिलाफ बोलिए, आवाज बुलंद कीजिए, चीखिए। आपका चीखना भी इबादत है अगर आप जुल्म के खिलाफ चीख रहे हैं। बोलिए, वो जी फलां हमारा धड़ है और फलां हमारा ग्रुप है। कोई ग्रुप और कोई धड़ा नहीं, आपका एक ही ग्रुप है और वो पाकिस्तान है, और आपका एक ही धड़ा है वो पाकिस्तान है। बस
آئندہ ہم نے فیصلے پاکستان کے نام پہ کرنے ہیں، آئندہ ہم نے فیصلے پاکستان کے مفاد کے لیے کرنے ہیں، غریب مزدور کسان کی بقا کے لیے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ حق حاصل کر کے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے. تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا، اپنے بوسیدہ آنچل کا پرچم بنا، چل چل تو بھی میرے ساتھ چل، اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال. اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اگر ہم کو جام شہادت ملا تو تابندگی ہم کو مل جائے گی. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.